سراج الدولہ کی 19 سالہ زندگی اور 14 ماہ کی حکومت سے متعدد واقعات کی توقع ممکن نہیں، مگر علی وردی خان کے دور حکومت میں سراج الدولہ کے متعلق کئی واقعات ظہور میں آئے جن سے سراج الدولہ کے حقیقی کردار پر روشنی پڑتی ہے۔ اس کے انداز حکومت، اس کے حسن تدبر، اس کے شجاعت کے نمونے ان دنوں سے ظاہر ہونے شروع ہوئے جب بچپن نے اپنی امانت لڑکپن کے حوالے کی۔ علی وردی خان کی حکومت کے دور کے آخری 4 سال در حقیقت سراج الدولہ کی حکومت ہے، اور اس عرصے میں ملک میں جو امن و امان رہا وہ سب سراج الدولہ کی محنت کا ثمر ہے۔ علی وردی خان نے بہترین استاد اس کی تعلیم کے لیے مقرر کیے تھے، اور یہی وجہ ہے کہ تھوڑے عرصے میں اسے ضروری علوم پر عبور حاصل ہو گیا تھا۔ سپاہ گری کے تمام نکتے اسے بتائے گئے، تدبر و تنظیم کے امور علی وردی خان اور اشرف النساء بیگم نے ذہن نشین کرائے۔ علی وردی خان نے ہر معرکے میں اسے شامل رکھا اور میدان داری کی عملی تربیت دی۔ پھر ملک کی انان اس کے سپرد کر کے خود دیکھا کہ وہ اس گاڑی کو کس طرح چلا سکتا ہے۔ جب اطمینان ہوا تو حکومت کی سند اسے سپرد کر دی۔ علی وردی خان کے مراسم تعزیت بجا لانے کے بعد سراج الدولہ بنگال اور اڑیسہ کی صوبیداری کی مسند پر بیٹھا۔ قلمدان وزارت راجہ موہن لال اور عالم سپہ سالاری میر مدن کو عطا ہوئے، جن پر میر جعفر اور راجہ دلپ رام حسد کے مارے جل گئے۔ مگر زمانے نے بتایا کہ سراج الدولہ کی نظر کس قدر دور رس تھی۔ اس وقت سراج الدولہ کے 2 مخالف میدان میں تھے، ایک گسیٹی بیگم اور دوسرے مرزا ہمایوں شوکت جنگ صوبیدار پورنیا، اور ان سے نمٹنا ان کا پہلا کام تھا۔ راجہ موہن لال کو مہاراجہ کا خطاب اور 5 ہزاری منصب ملا۔ میر مدن کو ڈاکے سے طلب کیا گیا جہاں وہ فوجدار تھا۔ تبا تبائی میر جعفر کی معزولی پر بہت بگڑتے ہیں، مگر انہیں یاد نہیں رہتا کہ میر جعفر نے اپنی نالائکی کے کس قدر ثبوت بہم پہنچائے تھے، اور یہ سراج الدولہ کی محض بندہ پروری تھی کہ اسے کماندار رہنے دیا۔ علی وردی خان نے اسے کئی دفعہ معزول کیا، اور نوازش محمد خان کی سفارشوں سے اسے عہدے ملتے رہے، اور نوازش محمد خان کی سادہ لوہی کی بدولت تبا تبائی کے اس ممدوح مار آستین کی پرورش ہوتی رہی۔ گسیٹی بیگم، اس کا نام مہر النساء تھا، مگر گسیٹی بیگم کسی نامعلوم وجہ سے موسوم ہوئی۔ مہدی بیگم اور موتی جھیل کی بیگم بھی کہلاتی تھی۔ یہ ننگ خاندان علی وردی کی بڑی لڑکی نوازش محمد قصر حاجی احمد برادر علی وردی خان کی بیگم تھی، اور علی وردی خان کے خاندان کو تباہ کرنے کا داغ اسی کے ماتھے پر لگتا ہے۔ علی وردی خان کی زندگی ہی میں وہ اس خبت میں پڑی چلی آتی تھی کہ اکرام الدولہ کے کنیزک زادہ مراؤ الدولہ کو، جسے اس نے اکرام الدولہ کے بعد اپنا بیٹا بنایا تھا، صوبیدار مقرر کرائے۔ اس غرض کے لیے اس نے 20,000 سپاہی ملازم رکھے۔ راجہ بلب کو، جو اس کے خاوند کا وفادار ملازم تھا، اپنے ساتھ شریک کیا اور نذیر علی سے تعلقات پیدا کیے۔ سراج الدولہ نے ایک خط کے ذریعے تنبیہ کی، مگر اس نے کوئی پرواہ نہ کی۔ علی وردی خان نے اپنی زندگی ہی میں اسے ان حرکات سے باز آنے کی نصیحت کی، مگر اس سرپیری خاتون نے کوئی پرواہ نہ کی اور اپنی سازشوں کے حلقے کو اس قدر وسیع کیا کہ میر جعفر اور شوکت جنگ بھی اس میں پھنس گئے۔ سراج الدولہ نے مسند نشین ہونے پر پہلا حکم یہ دیا کہ گسیٹی بیگم کے محل موتی جھیل کا محاصرہ کیا جائے۔ گسیٹی بیگم کو وہاں سے لا کر کسی اور محفوظ مقام پر رکھا جائے، جو کچھ برآمد ہو اسے خزانہ عامرہ میں جمع کرایا جائے۔ یہ حالات دیکھ کر اس کے بہت سے سپاہی بھاگ گئے اور محل میں ہراسانی پھیل گئی۔ میر نذیر علی بھی گھبرا گیا، یہی گسیٹی بیگم کو مقابلے پر اکسانے والا تھا۔ اس نے بہت سا روپیہ دے کر 2 امیروں کو رضا کیا کہ وہ سراج الدولہ سے معافی دلائیں۔ گسیٹی بیگم کی خطا معاف ہوئی، اسے کسی اور مقام پر بھیج دیا گیا اور اس کا مال و متاع خزانے میں شامل ہوا۔ اس واقعے کے بیان کرنے میں تبا تبائی کا قلم کچھ سبت نظر آتا ہے، اور وہ ان تفصیلات سے کام نہیں لیتے جو ان کا شیوا ہے۔ بینرجی نے اسے واضح کیا ہے، وہ بیان کرتے ہیں، جب سراج الدولہ کو پتہ چلا کہ گسیٹی بیگم اب نذیر علی کے ہاتھوں میں کھیل رہی ہے، تو اس نے گسیٹی بیگم کو ایک خط لکھا کہ نذیر علی اس پر اتہام لگا رہا ہے، یہ افواہ نواب کے خاندان کے لیے شرمناک ہے، مناسب یہی ہے کہ اس کا سر کاٹ کر دربار میں بھیج دیا جائے۔ گسیٹی بیگم نے اس کی کوئی پرواہ نہ کی، اس سے فتنہ و فساد کی آگ بھڑک اٹھی۔ نواب نے اسے دبانا چاہا مگر کامیاب نہ ہوا۔ گسیٹی بیگم کو کچھ آثار اچھے نظر نہ آئے اور اس نے اپنے وفادار ملازموں نذیر علی اور راجہ بلب کے ساتھ موتی جھیل میں پناہ لے لی، 20,000 سپاہیوں کے ساتھ قلعہ بندی کی اور ہتھیاروں اور گھولے بارود کا کافی ذخیرہ بہم پہنچایا۔
ان تیاریوں میں اسے راج بلب نے قابل قدر امداد دی۔ نوازش محمد خان کے انتقال کے بعد راج بلب کو قید خانے میں بھیجا گیا تھا، مگر گھسیٹی بیگم کی سفارش پر سراج الدولہ نے اسے آزاد کر دیا تھا۔ چونکہ اسے سراج الدولہ سے کسی فائدے کی امید نہ تھی، اس لیے وہ سراج الدولہ کے خلاف سازش کرنے میں گھسیٹی بیگم کے ساتھ ہو گیا اور اپنے اہل و عیال اور مال و دولت کو کلکتے میں کمپنی کی حفاظت میں دے دیا۔ راجہ بلب ڈھاکے میں بڑا بارسوخ تھا اور ڈھاکہ کمپنی کی تجارت کا مرکز تھا، اس لیے یہ انگریز تاجر راج بلب کو ممنون احسان کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے اس کے عیال کی بہت تواضع کی اور ایک محفوظ مقام پر انہیں رکھا۔ سراج الدولہ نے اپنی جان نشینی کا اعلان کر کے دوسرے دن موتی جھیل کا محاصرہ کر لیا۔ اگرچہ قلعہ مستحکم تھا، مگر بیگم 3 روز سے زیادہ مقابلہ نہ کر سکی۔ اس کو صوبیدار پورنیہ سے کمک کی امید تھی، مگر وہ بھی نہ پہنچی۔ سپاہیوں نے قلعہ کا دروازہ کھول دیا اور چلتے بنے۔ اس وقت اشرف النساء بیگم قلعے میں گئیں اور اپنی بیٹی کو سمجھا بجھا کر شرائط پر رضامند کر لیا۔ گھسیٹی بیگم نے میر نذیر علی کی جان بخشی کی اور اس کے بنگال سے نکل جانے کی اجازت مانگی، جو اسے دے دی گئی۔ میر نذیر علی نے کچھ عرصہ دہلی میں فوج جمع کرنے کی کوشش کی۔ گھسیٹی بیگم نظر بند کی گئی، مال و متاع، قلعہ، محلات سب ضبط ہو گئے، مگر سراج الدولہ نے اس کے سپاہیوں کو معافی دے دی۔ چند دنوں بعد گھسیٹی بیگم آزاد ہو گئی۔ اب جعفر، مہاراجہ سروپ چند، جگت سیٹھ اور راج بلب سے ملی بھگت شروع کی۔ شوکت جنگ بھی اس میں شامل تھا اور سراج الدولہ کے خلاف اندر ہی اندر زبردست سازش ہونے لگی۔ گھسیٹی بیگم نے اپنا وہ سونا نکالا جو ایک خفیہ خزانے میں رکھا تھا اور اس کا کچھ حصہ سازش کے اخراجات کے لیے میر جعفر کو دیا۔ مسند نشینی کے تغیر سے فائدہ اٹھانے کے لیے انگریز کلکتے کے گرد خندق کھودنے لگے اور قلعہ بندی میں مصروف ہوئے۔ نیز انہوں نے راج بلب کے بیٹے کش داس یا کشن داس کو اپنے ہاں پناہ دی۔ کشن داس جو مال و متاع ہمراہ لے کر گیا، اس میں گھسیٹی بیگم کے زیورات بھی شامل تھے۔ خود سری کا یہ کھلا پیام تھا جو انگریزوں نے سراج الدولہ کو دیا اور سب عہد نامے اور اقرار نامے بالائے طاق رکھ دیے۔ کشن داس سرکاری ملازم تھا، اس کی گرفتاری کے لیے حکم جاری ہو چکا تھا، مگر وہ سپاہیوں سے نظر بچا کر ڈاکے سے نکل گیا اور ڈریک کی پناہ میں جا پہنچا۔ یہ خبر اس وقت ملی جب سراج الدولہ راج محل میں شوکت جنگ کی سرکشی کو دبانے کی تدبیر کر رہا تھا، مگر یہ خبر سن کر وہ واپس چلا آیا۔ سراج الدولہ نے ڈریک سے خط و کتابت شروع کی اور اسے سمجھایا کہ یہ خندق سازی اور قلعہ بندی معاہدے کے خلاف ہے، اسے بند کر دو۔ حقیقت یہ ہے کہ جب کمپنی کو بنگال میں تجارت کی اجازت دی گئی تو یہ شرط نہایت وضاحت سے لگائی گئی کہ انگریز کسی قسم کی عمارت جو قلعے کی شکل کی ہو ہرگز تعمیر نہ کریں، اور کشن داس سرکاری ملازم ہے، اسے جواب دہی کے لیے واپس بھیج دو۔ کئی خط آئے، کئی گئے، مگر ڈریک نے نہایت گستاخ روش اختیار کی اور سراج الدولہ کلکتے پر حملہ کرنے پر مجبور ہو گیا۔ سیاسی نگاہ سے دیکھیے تو سراج الدولہ اس کے سوا کچھ اور کر ہی نہیں سکتا تھا، مگر تباہ تباہی کمپنی پرستی کی دنوں میں کہتے ہیں۔ اس نواب کا دماغ تکبر اور جہالت سے معمور تھا اور اس لیے یہ ہر وقت غلط راستے پر گامزن ہوتا رہا، یہاں تک کہ اعلان جنگ کے بعد بھی غرور، نخوت اور حقارت سے اس کا دل نہ بھرا۔ بڑے بڑے سپہ سالاروں کی اس نے برسر دربار بے عزتی کی، اس لیے وہ مشورہ دینے سے پرہیز کرنے لگے، بلکہ اس کی تباہی کی طرف جھک گئے۔ بلکہ سراج الدولہ نے خود ہی انہیں مخاطب کرنا چھوڑ دیا اور اپنے نوخیز امراء سے سرگوشیاں ہونے لگی۔ وہ خود ناتجربہ کار تھا اور اپنے ساتھ معقول جمعیت رکھنے کی اہلیت سے محروم تھا۔ اس میں نام کو عقل و شعور نہ تھا۔ جوش جوانی اور حصول جاہ و جلال نے اسے اندھا کر دیا تھا اور اس میں نیک و بد تمیز کرنے کی قوت نہ رہی تھی۔ وہ اس قدر شوخ چشم واقع ہوا تھا کہ لڑائی کے دوران میں بڑے بڑے افسروں کی پگڑی اچھال دیتا تھا، جس کا نتیجہ انگریزوں سے تصادم کی شکل میں نکلا، ورنہ اگر بڑے امراء سے رجوع کیا جاتا تو لڑائی کی ضرورت ہی نہ پڑتی۔ یہاں بھی تبا تبائی نے اتہام سے کام لیا ہے اور ان اتہامات اور گالیوں کو حق بجانب ثابت کرنے کے لیے کوئی ثبوت دینے کی تکلیف گوارا نہیں۔ ان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سراج الدولہ راجہ دلب رام، مہاراجہ سروپ چند اور میر جعفر سے مشورہ لیتا، لیکن انہیں یہ یاد نہ رہا کہ وہ تو پہلے ہی گھسیٹی بیگم اور شوکت جنگ سے مل کر اس کی جان کے بیری ہو رہے تھے۔ رہا امراء کو سر دربار بے عزت کرنے کا الزام، تو وہ کسی امیر کا نام نہیں لیتے، لیکن یہ کوئی بدعلت نہ تھی۔ علی وردی خان نے 20 دفعہ میر جعفر کی وہ درگت بنائی کہ اگر اس میں ذرا بھی غیرت ہوتی تو چلو بر پانی میں ڈوب مرتا۔ شاید تبا تبائی چاہتا ہے کہ سراج الدولہ کو واجب تھا کہ وہ میر جعفر کو ہمراہ لے کر ڈرے کے آستانے پر حاضر ہوتا
نظر گزارتا، خندق کھودنے میں خود شریک ہوتا اور قلعہ بندی کی تعریف کرتا، کشن داس کی قدم بوسی سے مشرف ہوتا، ڈریک کی بد کلامی کو شیر مادر کی طرف پی جاتا اور اس طرح لڑائی سے بچ جاتا، مگر علی وردی خان کے خاندان کے چشم و چراغ سے اس بزدلی اور ذلت کی توقع ابس ہے۔ البتہ سراج الدولہ کی جگہ میر جعفر ہوتے تو ان سے ایسا ہونا ممکن تھا، کیونکہ وہ ایسی حرکات کے ماہر تھے اور انہوں نے ایسی ترکیبوں سے کئی دفعہ مرہٹوں سے نجات پائی تھی۔ رہے سراج الدولہ کے نوخیز امراء جن سے مہاراجہ موہن لال اور میر مدن مراد ہے، تو دنیا جانتی ہے کہ ان سے بڑھ کر خیرخواہ، جان نثار اور ہوش مند امراء اسے سارے دربار میں نہ مل سکتے تھے، اور ان کے عروج نے میر جعفر کی سازش کو کمزور کر دیا تھا۔ اور اصل میں اس بات کا رونا تبا تبائی رو رہے ہیں کہ انگریزوں کو اتنے مقابلے کی زحمت کیوں اٹھانا پڑی۔ سراج الدولہ نے جو مخالفت کی یہ بدعت نہ تھی، بلکہ علی وردی خان اور مرشد قلی خان بھی کبھی اس بات کے روادار نہیں ہوئے کہ انگریز یا کوئی اور مغربی جماعت بنگال تو کیا ہندوستان کے کسی حصے میں قلعہ بندی کریں۔ اس لیے سراج الدولہ اگر روایات حکومت کے خلاف قلعہ بندی پر معترض نہ ہوتا تو اس کا عدم و وجود برابر تھا، اور اس کی حالت بھی وہی ہو جاتی جو دہلی اور لکھنؤ کی تھی، بلکہ وہ اچھا خاصا میر جعفر بن جاتا۔ ان باتوں کو ملحوظ رکھ کر دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ سراج الدولہ نے جو کیا وہ درست اور مناسب حال تھا، جس پر ہندوستان کو ناز کرنا چاہیے۔ کلکتے کی قلعہ بندی ہندوستان کی غلامی کی پہلی کڑی تھی، جسے توڑنے کے لیے سراج الدولہ نے اپنی جوانی اور بے مثال حسن و جمال کو قربان کر دیا۔ سراج الدولہ کے حلم و بردباری کا اندازہ اس چٹھی سے لگ سکتا ہے جو فتح کلکتے کے بعد اس نے گورنر مدراس کو لکھی، جس کی تلخیص ملاحظہ ہو: یہ میرے کبھی وہم و گمان میں بھی نہیں آیا کہ انگریزی کمپنی کو بنگال کی تجارت سے محروم کیا جائے، مگر آپ کا گماشتہ مسٹر ڈریک بہت برا آدمی ہے اور ان آدمیوں کو پناہ دیتا ہے جنہیں شہنشاہ کو حساب دینا ہے۔ میں نے بساط بر اسے ہوش سے کام لینے کی دعوت دی اور غلط کاری سے آگاہ کیا، مگر بجائے نادم ہونے کے وہ اڑا رہا۔ ان اشخاص کو جو یہاں کمپنی کی خدمت کے لیے آئیں مناسب نہیں کہ وہ اس طرح کا سلوک کریں۔ تبا تبائی اس بات کو بھی چبا گئے ہیں کہ کمپنی کی تجارت میں امینہ بیگم والدہ سراج الدولہ کو دلچسپی تھی، کیونکہ وہ کمپنی کے ذریعے وسیع پیمانے پر تجارت کرتی تھی، اس لیے کمپنی کے نقصان میں خود اس کا نقصان تھا۔